आसमान से धुआं उठेगा, पूरी जमीन ढक जाएगी, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक कोई जगह बाकी ना बचेगी। मोमिन को सिर्फ जुकाम जैसी तकलीफ होगी, लेकिन काफिर, उसके कान, नाक, आंखें सब में धुआं भर जाएगा। वो बेहोश पड़ा होगा, नशे में मस्त इंसान की तरह। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान मजीद की सूरह अल-दुखान की वो आयत है जो 1400 साल से क़यामत की एक बड़ी निशानी के तौर पर महफूज है। और आज की वीडियो में हम इस निशानी का मुकम्मल तहकीकाती और कुरान और हदीस की रोशनी में जायजा लेंगे। क्या ये निशानी आ चुकी है? क्या अभी आनी है? ये धुआं कहां से आएगा? कितने अरसे रहेगा? और सबसे अहम, क्या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं? वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद चैनल तक़वा इस्लामिक में, जहां हम हर वीडियो में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू है धुआं, अरबी में अल-दुखान। लेकिन पहले एक बुनियादी सवाल, क़यामत की निशानियां जानना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां इसलिए बयान फरमाई ताकि मुसलमान होशियार रहें, ईमान मजबूत रखें और इस दुनिया की मोहब्बत में इतने न डूबें कि आखिरत भूल जाएं। क़यामत की निशानियां जानना एक आकिल मुसलमान की जरूरत है, वैसे ही जैसे सफर पर जाने से पहले रास्ते की निशानियां जानना जरूरी है। उलमा ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। सोगरा निशानियां यानी छोटी निशानियां जो क़यामत से पहले आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं, इनमें से बेशतर जाहिर हो चुकी हैं, जैसे इल्म का उड़ जाना, फितनों का बढ़ना, झूठ का आम होना, बेहयाई का फैलना, वक्त का तेज गुजरना। कुबरा निशानियां वो बड़ी निशानियां जो क़यामत के करीब एक के बाद एक तेजी से जाहिर होंगी। ये वो निशानियां हैं जिनके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। हजरत हुज़ैफा बिन उसैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हमारे पास आकर कहा, जब हम आपस में बात कर रहे थे, क्या जिक्र कर रहे हो? हमने कहा, क़यामत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी जब तक इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। फिर आपने इन 10 निशानियों को शुमार किया, इनमें से एक धुआं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 बड़ी निशानियां बयान फरमाई वो ये हैं: 1 धुआं यानी अल-दुखान, 2 दज्जाल, 3 दाबतुल अर्ज़, जमीन से निकलने वाला अजीब जानवर, 4 मगरिब से सूरज का तुलू होना, 5वीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, 6 याजूज माजूज, 7, 8, 9 3 बड़े जलजले, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जजीरतुल अरब में, 10वीं यमन से एक आग जो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। अब सवाल यह है, इन 10 निशानियों में धुएं का नंबर कितना है? क्या वो पहले आएगा या बाद में? उलमा के दरमियान इस पर इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सरियत की राय यह है कि धुआं इन निशानियों में से पहले जाहिर होने वालों में से होगा, या कम से कम दज्जाल से पहले। इब्न कसीर ने लिखा है कि इन निशानियों की तरतीब में सबसे पहले धुआं आएगा, फिर दज्जाल, फिर दाबतुल अर्ज़, फिर मगरिब से सूरज। और इब्न हिज्र ने कहा कि मगरिब से सूरज का तुलू वो निशानी है जिसके बाद तौबा का दरवाजा कतई बंद हो जाता है। इससे पहले वाली निशानियों में तौबा की गुंजाइश बाकी रहती है, यानी अभी वक्त है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। कुरान मजीद में इस धुएं का जिक्र कहां है? अल्लाह ताला ने सूरह अल-दुखान में इरशाद फरमाया, बस इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर आएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अजाब हटा दे, हम ईमान लाते हैं। इन आयात को गौर से सुने। अल्लाह ने इसे दुखान मुबीन कहा, यानी वाज़े, खुला, साफ नजर आने वाला धुआं। कोई पोशीदा चीज नहीं, हर आंख इसे देखेगी। अल्लाह ने फरमाया, ये लोगों को ढांप लेगा, यानी बचने की कोई जगह ना होगी। अल्लाह ने इसे कहा दर्दनाक अजाब। और फिर अल्लाह ने बताया कि लोग इस धुएं में तड़प कर कहेंगे, ए रब, हम ईमान लाते हैं, ये अजाब हटा दे। लेकिन क्या ये तौबा कबूल होगी? आगे जवाब मिलता है, नहीं,
नसीहत कहां से मिलेगी जब उनके पास साफ बयान करने वाला रसूल आ चुका था, यानी हुज्जत तमाम हो चुकी, नबी आए, कुरान आया, पैगाम पहुंचा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब वो अजाब में कहते हैं हम मानते हैं, लेकिन ये ईमान मकबूल नहीं। जैसे फिरौन ने डूबते वक्त कहा मैं मानता हूं, लेकिन उस वक्त का ईमान किसी काम नहीं आया। कुरान के बाद अब हदीस की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धुएं के बारे में बहुत तफसील से बयान फरमाया। पहली हदीस, कानों में धुआं। हजरत अबू सुरैहा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मशरिक और मगरिब के दरमियान सब कुछ भर देगा और 40 दिन तक रहेगा। दूसरी हदीस, मोमिन और काफिर का फर्क। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को इस धुएं से जुकाम जैसी तकलीफ होगी, लेकिन काफिर पर इसकी हालत ऐसी होगी जैसे नशे में धुत, उसके कानों, नाक और आंखों में से धुआं निकलेगा। यानी एक ही धुआं, लेकिन मोमिन और काफिर का तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ। यह अल्लाह के अदल इंसाफ की इंतहाई वाज़ेह मिसाल है। एक ही आफत, लेकिन अल्लाह का मोमिन बंदा महफूज और काफिर तबाह हाल। तीसरी रिवायत है 40 दिन। बाज रिवायात में है कि यह धुआं 40 दिन रहेगा, बाज में 40 रात का जिक्र है, और बाज रिवायात में यह भी आता है कि यह धुआं फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा आएगा और दूसरी बार ज्यादा शिद्दत से आएगा। अब वो सवाल जो सदियों से उलमा में जेर बहस रहा है, क्या कुरान में जिक्र करदा दुखान वो कहत साली है जो कुरैश पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आई थी, या ये आने वाली कयामत की निशानी है? ये इख्तिलाफ साहबा कराम के जमाने से चला आ रहा है। पहला मौक़िफ ये हो चुका है, इब्न मसूद की राय है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का मौक़िफ था कि सूरह दुखान की आयत में जिस धुएं का जिक्र है वो उस कहत साली की तरफ इशारा है जो मक्का वालों पर आई थी जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ठुकरा दी थी। उस वक्त भूख इतनी शदीद थी कि लोगों की आंखों के सामने धुंध छा जाती थी। भूख और कमजोरी से आसमान धुआं धुआं लगता था। कुरैश ने तंग होकर रसूलुल्लाह से दुआ की दरखास्त की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहत खत्म हुआ। हजरत इब्न मसूद इस बुनियाद पर कहते थे, ये निशानी हो चुकी, अब बाकी क्या है? दूसरा मौक़िफ यह है कि धुआं भी आना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो तर्जुमानुल कुरान कहलाते हैं, उनका मौक़िफ यह था कि सूरह दुखान की आयत क़यामत की बड़ी निशानी के बारे में है जो अभी आनी है। वो कहते थे कि जो कहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आया वो धुआं नहीं था, वो भूख थी जो आंखों को धुआं दिखाती थी। और जमहूर उलमा यानी उलमा की अक्सरियत ने इब्न अब्बास का मौक़िफ इख्तियार किया है। इस मौक़िफ के दलाइल कुछ यूं है। पहली दलील यह है कि हदीस में आया है कि यह धुआं मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगा। यह किसी मकामी कहत की वजाहत नहीं हो सकती। कुरैश का कहत तो सिर्फ मक्का तक महदूद था। दूसरी दलील यह है कि हदीस में आया है कि मोमिन को जुकाम जैसी तकलीफ होगी। अगर ये सिर्फ भूख का धुंध होता तो मोमिन और काफिर में यह फर्क क्यों? तीसरी दलील यह है कि कुरान ने इसे अजाबुन अलीम यानी दर्दनाक अजाब कहा। भूख की वजह से आंखों में धुंध आना इतना बड़ा अजाब नहीं जो दर्दनाक की तारीफ में आए। चौथी दलील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों में दुखान को कयामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया। अगर यह हो चुका होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे आने वाली निशानी के तौर पर बयान ना करते। नतीजा, जमहूर उलमा का मौक़िफ कवी तर है। दुखान अभी आना है, यह कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है जिसका इंतजार है। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ कि यह दुखान देखने में, महसूस करने में कैसा होगा। कुरान और हदीस से हम एक मुकम्मल तस्वीर बना सकते हैं। यह वाज़े और खुला धुआं होगा, वाज़े धुआं, कोई चीज छुपी हुई ना होगी। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नजर नहीं आया, ये मुझे नहीं मालूम था। ये इतना वाज़े होगा जैसे दोपहर का सूरज वाज़े होता है। ये पूरी जमीन को ढांप लेगा। हदीस के अल्फाज हैं, मशरिक और मगरिब के दरमियान सब कुछ भर देगा, यानी बर्र-ए-आज़म अमरीका से बर्र-ए-आज़म एशिया तक, कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी तक कुछ बाकी न बचेगा, कोई कोना बाकी न बचेगा। यह आलमी वाकया होगा। ये 40 दिन रहेगा। रिवायात में 40 दिन का जिक्र है। 40 दिन यानी लगातार 40 दिन आसमान में धुआं, सूरज धुंधला, रंग गायब, रोशनी मांद। तसव्वुर करें 40 दिन इस कैफियत में गुजारना। मोमिन को जुकाम जैसी हल्की तकलीफ, नाक बंद, आंखें पानी भरी, लेकिन काफिर की हालत ऐसी होगी जैसे जहर पी लिया हो। कानों, नाक, गले में धुआं भरा होगा, बेहोश पड़ा होगा। लोग तड़प कर तौबा करेंगे। इस अजाब की शिद्दत ऐसी होगी कि जो लोग
پوری زندگی ایمان سے منہ موڑتے رہے، وہ چلا چلا کر کہیں گے اے رب ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے اس وقت کی توبہ، وہ توبہ کہاں مقبول ہوگی؟ یہ ختم ہوگا لیکن عذاب باقی رہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ دخان ختم ہونے کے بعد لوگ سمجھیں گے بچ گئے، لیکن یہ وقفہ عارضی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک آتی جاتی رہیں گی۔ دخان کہاں سے آئے گا؟ سائنسی اور مذہبی زاویہ، یہ وہ سوال ہے جو آج کے ذہین نوجوان بہت پوچھتے ہیں۔ یہ دھواں کہاں سے آئے گا؟ اسلامی علماء نے اس پر دو طرح کی رائے دی ہے۔ پہلی رائے، یہ دھواں براہ راست اللہ کی قدرت سے آئے گا، بغیر کسی دنیاوی سبب کے، جیسے فرعون پر ٹڈی دل آئی، جیسے ابابیل پرندے آئے۔ اللہ کی قدرت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دھواں کسی عظیم قدرتی واقعے کا نتیجہ ہوگا، جیسے کوئی ایسا آتش فشاں پھٹے جو تاریخ میں کبھی نہ پھٹا ہو، یا کوئی خلائی واقعہ، یا ایسا عالمی بحران جو پوری فضا کو آلودہ کر دے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ زمین کی تاریخ میں ایسے واقعات آئے ہیں جب عظیم آتش فشاں پھٹنے سے پوری زمین کی فضا مہینوں تک دھوئیں سے بھر گئی، سورج دھندلا ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، درجہ حرارت گر گیا۔ مثال کے طور پر 1815 میں انڈونیشیا کا ماؤنٹ تمبورا پھٹا۔ اس کا اثر اتنا ہوا کہ اگلے سال گرمیوں کے بغیر کا سال کہلایا۔ یورپ اور امریکہ میں فصلیں نہیں اگیں، لیکن آنے والا دخان اس سے کہیں بڑا ہوگا، اتنا بڑا کہ مشرق سے مغرب تک ڈھانپ لے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید دخان کسی ایٹمی یا کیمیائی تباہی کا نتیجہ ہو، جب انسان خود اپنے لیے عذاب بن جائے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، قرآن اور حدیث نے جو بتایا وہ یقینی ہے۔ اس کا سبب کیا ہوگا اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن واقعہ ضرور آئے گا۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر سننے والے کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سب سے اہم سوال بھی ہے۔ کیا دخان کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ علماء کا اس پر تفصیلی بیان ہے۔ جو لوگ دخان کے دوران توبہ کریں گے ان کی توبہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ توبہ مقبول نہیں، کیونکہ یہ عذاب دیکھ کر کی گئی توبہ ہے، ایمان بالغیب نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر دخان ختم ہو جائے تو توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ تاہم ایک بات پر علماء کا اتفاق ہے، مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ قطعی بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک مغرب سے سورج نہ نکلے۔ جب نکلے گا اور لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کا ایمان سے فائدہ نہ ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، دخان سے پہلے توبہ کا موقع ہے، دخان کے بعد بھی شاید گنجائش ہو، لیکن مغرب سے سورج کے بعد قطعی بند۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہم ان واقعات سے کتنے قریب ہیں۔ دخان اور آج کیا مسلمان، کیا ہم تیار ہیں؟ یہ ہے ہمارا اگلا موضوع۔ لیکن رکیں، ایک لمحہ رکیں۔ ہم یہ سب باتیں سن رہے ہیں، دھواں، عذاب، قیامت کی نشانیاں، لیکن کیا یہ باتیں صرف سننے کے لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں اس لیے نہیں بتائیں کہ ہم ایک مرتبہ واہ واہ کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ آپ نے یہ اس لیے بتائیں تاکہ ہم ابھی آج اپنا احتساب کریں۔ کچھ سوال جو آپ خود سے پوچھیں۔ اگر آج دخان آ جائے تو کیا میری زندگی ایسی ہے کہ مومن والی ہلکی تکلیف ملے یا کافر والا شدید عذاب؟ میں کتنے عرصے سے ایک توبہ ٹال رہا ہوں، کہہ رہا ہوں بعد میں کریں گے۔ میری نماز کا کیا حال ہے؟ میرا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ میرے گھر میں اللہ کی اطاعت ہے یا بے حیائی؟ یہ سوال مشکل ہیں لیکن ضروری ہیں، کیونکہ دخان آنے کے بعد جو توبہ ہوگی وہ مقبول نہ ہوگی، اس سے پہلے کی توبہ مقبول ہے۔ دخان سے پہلے کون سے فتنے آئیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دخان سے پہلے دنیا میں ایسے حالات ہوں گے جو اسے ضروری بنا دیں گے، یعنی جب انسانیت اتنی گمراہ ہو جائے، اتنا ظلم بڑھ جائے، اتنی بے دینی عام ہو جائے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ اندھیری رات کے ٹکڑے، یہ تعبیر سوچیں۔ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آئیں گے، ایک کے بعد ایک، اور ہر اگلا پہلے سے زیادہ تاریک۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، بے حیائی کو آزادی کہا جا رہا ہے، دین سے دوری کو ترقی کہا جا رہا ہے، ظالم طاقت والا، مظلوم بے کس۔ یہ وہی فتنے ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور جب یہ فتنے اپنی انتہا کو پہنچیں گے تب دخان آئے گا۔ علماء کی تحقیق
ابن کثیر، قرطبی اور ابن ہجر کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پر کیا لکھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ دخان قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جو ابھی آنی ہیں۔ انہوں نے ابن مسعود کے موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ موقف کمزور ہے، کیونکہ احادیث میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ کسی مقامی واقعے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ فی احوال الموت والآخرہ میں لکھا ہے کہ دخان آنے والا ہے اور اس سے مومن کو تکلیف ہوگی، مگر کافر کے لیے یہ سخت عذاب ہوگا۔ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش ہوگی جو ایمان والوں کو پرکھے گی اور منکرین کو عذاب دے گی۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ دخان کے حوالے سے جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ آنے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ دخان کے بعد بھی توبہ کا موقع ہو سکتا ہے، لیکن مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد نہیں۔ سعودی عرب کے معروف عالم شیخ محمد بن صالح عثیمین نے بھی اپنے دروس میں واضح کیا کہ دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو ابھی آنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے دجال کا فتنہ آ سکتا ہے یا یہ دجال کے ساتھ قریبی وقت میں آ سکتا ہے۔ اب دخان اور دجال کا کیا تعلق ہے؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے، کیا دخان دجال سے پہلے آئے گا یا بعد میں؟ روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دخان دجال کے آنے سے قریبی وقت میں آئے گا، یا تو پہلے یا ساتھ ساتھ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظہور کے وقت آسمان اور زمین پر ایسے واقعات ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور دخان کا ذکر ان واقعات میں آتا ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو لوگ پہلے سے ہی مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ دھواں، قحط، خوف اور دجال اسی ماحول میں ظاہر ہوگا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ جب ایک کے بعد ایک آزمائشیں آئیں، جب زندگی مشکل ہو جائے، اسی وقت دجال آ کر کہے گا میں تمہارا نجات دہندہ ہوں، اور جو لوگ دین سے دور ہوں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ اور اب وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یاد ہے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آخر میں ایک ایسی بات ہوگی جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی۔ وہ بات یہ ہے، قرآن مجید میں سورہ الدخان کا نام ہی دخان رکھا گیا، یعنی اللہ نے چاہا کہ قیامت تک کے مسلمان اس سورت کا نام پڑھیں تو دھوئیں کو یاد کریں۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی رات سورہ الدخان پڑھے وہ صبح اٹھے تو اس کے گناہ معاف ہوں۔ جمعے کی رات یعنی جمعرات کا سورج غروب ہونے سے جمعے کی صبح تک اس رات سورہ الدخان پڑھنا مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم یہ سنت ادا کرتے ہیں؟ سورہ الدخان صرف 59 آیات کی ہے، پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا اجر مغفرت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحفہ ہے جو ہم میں سے بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ آج سے عہد کریں ہر جمعے کی رات سورہ الدخان پڑھیں گے۔ دخان اور آج کی دنیا کیا نشانیاں دیکھ رہی ہے؟ ایک بات جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آج کی دنیا کے حالات دخان کے قریب ہونے کی علامت ہیں؟ یہ ایک حساس سوال ہے اور اس کا جواب دیتے وقت ہمیں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دخان فلاں سال آئے گا یا اب چند مہینے باقی ہیں۔ یہ غیب کی بات ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں دخان سے پہلے کی بتائی ہیں وہ آج نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں پر عالمی ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے کھانے کی تشتری کے گرد بھوکے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے حملہ۔ آج فلسطین، کشمیر، میانمار، یمن، ہر طرف مسلمان مصیبت میں ہیں۔ دوسری علامت مسجدوں کا تعمیر ہونا اور دلوں کا ویران ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب مسجدیں آباد ہوں گی لیکن دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آج مسجدیں بن رہی ہیں لیکن جمعے کے بعد گناہوں کی کمی نہیں۔ تیسری علامت علم اٹھ جانا اور جہالت پھیلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج انٹرنیٹ پر لاکھوں ویڈیوز دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اصل علماء کو کوئی نہیں سنتا، جاہلوں کی بھیڑ لگی ہے۔ چوتھی علامت زنا اور فحاشی کا عام ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے تو ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے نہیں تھیں۔ آج اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ پانچویں علامت سود کا ہر طرف پھیلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب سود سے کوئی نہ بچے گا، اگر کوئی نہ لے تو بھی اس کا غبار اسے لگے گا۔
آج بینکنگ نظام، لون، کریڈٹ کارڈ، سود ہر طرف ہے۔ یہ تمام علامتیں کہہ رہی ہیں کہ وقت قریب آ رہا ہے، لیکن کتنا قریب یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ تیار رہیں، جیسے وہ مسافر جو گھر واپسی کی خبر سنے تو اپنا سامان باندھ لے۔ دخان کا سبق کیا ہے؟ یہ زندگی کو بدلنے کا وقت ہے۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا، قرآن کی آیات، احادیث، علماء کی آراء، سائنسی زاویہ، لیکن علم اگر عمل میں نہ بدلے تو حجت بن جاتا ہے، فائدہ نہیں۔ دخان کا سبق کیا ہے؟ ابھی توبہ کریں۔ وہ گناہ جو برسوں سے چل رہا ہے، آج توبہ کریں، انتظار نہ کریں، کل کا پتہ نہیں۔ کیا دخان آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے یا دخان میں تڑپ کر مانگیں گے جب شاید بہت دیر ہو چکی ہو؟ ایمان کو مضبوط کریں۔ مومن کو دخان سے صرف زکام جیسی تکلیف ہوگی، یہ صرف اس لیے کیونکہ ایمان ایک ڈھال ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں۔ دنیا کی محبت کم کریں، جاہ، مال، شہرت، یہ سب دھوئیں کی طرح بکھر جائیں گے۔ جو باقی رہے گا وہ صرف اعمال ہے۔ آج اپنا حساب کریں، کیا اعمال کی کھیتی لگا رہے ہیں، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ گھر والوں کو بیدار کریں۔ آپ نے آج یہ ویڈیو دیکھی، اب یہ معلومات اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ اپنی ماں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو قیامت کی نشانیاں سنانا، یہ بھی دعوت دین ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورہ الدخان کی روشنی میں قیامت کی تیسری بڑی نشانی دھوئیں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے جانا کہ یہ دخان مشرق سے مغرب تک پھیلے گا، 40 دن تک رہے گا۔ مومن کے لیے زکام، کافر کے لیے سخت عذاب۔ لوگ تڑپ کر توبہ مانگیں گے، لیکن اس وقت کی توبہ شاید مقبول نہ ہو۔ ہم نے جانا کہ علماء کی اکثریت کے نزدیک یہ ابھی آنا ہے۔ ہم نے جانا کہ اس کی تیاری کا طریقہ توبہ، ایمان، اعمال صالحہ، اور ہم نے جانا سورہ الدخان جمعے کی رات پڑھنا مغفرت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہر نشانی سے پہلے توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ جب دخان آئے تو ہم مومنوں کی صف میں ہوں، جنہیں صرف زکام ہو، عذاب نہیں۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے، قیامت کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں۔ یہ 1 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ ویڈیو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی ایک شخص کی توبہ ہو جائے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ چینل تقوی اسلامک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ اور اب آج کا سوال کمنٹ میں بتائیں، کیا آپ ہر جمعے کی رات سورہ الدخان پڑھتے تھے؟ اگر نہیں پڑھتے تھے تو آج سے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔